یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ 39واں سورج کنڈ بین الاقوامی دستکاری میلے کا افتتاح آج فرید آباد میں ہو گیا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے میلے کا افتتاح کیا۔ اس سال میلے کا موضوع ہے لوکل ٹو گلوبل، جس کا مقصد مقامی سطح کے روایتی فن کے فنکاروں کو بین الاقوامی سطح پر شناخت بنانے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ اس سال کے میلے کے موضوعاتی ریاستیں اتر پردیش اور میگھالیہ ہے، جبکہ مصر ایک شراکت دار ملک کے طور پر شرکت کر رہا ہے۔ میلے میں 1200 سے زائد اسٹال لگائے گئے ہیں۔ 16 روزے میلے کا اختتام 15 فروری کو ہوگا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ محکمہ مالیات کا جائزہ لیا۔ اس دوران انہوں نے پروجیکٹوں کے لیے محکمہ جاتی وزیر سطح سے ملنے والی منظوری کی حد کو 10 کروڑ روپے سے بڑھا کر 50 کروڑ روپے کرنے کے احکام دیے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ بیٹھک میں مکھیہ منتری نے پردیش میں پریوجناؤں کی وتیہ سویکرتی پرکریا کو تیز، سرل اور پاردرشی بنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے 50 سے 150 کروڑ روپے تک کی پریوجناؤں کی منظوری وت منتری سطر سے اور 150 کروڑ روپے سے ادھک لاگت والی پریوجناؤں کی سویکرتی مکھیہ منتری سطر سے دینے کے نردیش دیے، جس سے پریوجناؤں کو سمے پر وتیہ منظوری ملے اور کام تیزی سے آگے بڑھے۔ انہوں نے نردیش دیے کہ کیندر سرکار کی طرز پر اتر پردیش میں راجیہ گارنٹی پالیسی لاگو کی جائے۔ مکھیہ منتری نے کہا کہ پردیش کو سدرڑھ، پاردرشی اور ریزلٹ اورینٹڈ وتیہ پربندھن کا آدرش راجیہ بنانا ہے۔ اس کے لیے سبھی وبھاگ سمے بدھتا، گنوتا، پاردرشتا اور ڈیجیٹل پرکریاؤں کو سرووچ پراتمکتا دیں۔ سماچار ککش سے تنویر فاطمہ۔ میٹنگ کے دوران وزیر اعلیٰ نے ریاست کی مالی صورتحال، بجٹ کے انتظام اور پنشن کے نظام پر بھی تفصیل سے تبادلہ خیال کیا۔ ساتھ ہی یہ احکام بھی دیے کہ کم اجرت پر کام کرنے والے اہلکاروں جیسے آشا ورکروں اور آنگن واڑی اہلکاروں کا اعزازیہ ہر ماہ مقررہ تاریخ پر ان کے بینک کھاتوں میں جمع کرایا جائے۔ مرکزی وزیر تجارت اور صنعت پیوش گوئل کل گوتم بدھ نگر منعقدہ ورلڈ فورم آف اکاؤنٹس 2026 کی افتتاحی تقریب میں شامل ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بھارت تیزی سے ایک مضبوط عالمی اقتصادی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ حکومت کی پالیسیوں، اصلاحات اور صنعتوں کے لیے معقول ماحول کی وجہ سے ملک نہ صرف خود کفیل بن رہا ہے بلکہ بین الاقوامی اسٹیج پر بھی اپنا مضبوط پہچان قائم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے 8 ممالک کے ساتھ آزاد تجارت کے معاہدے کیے ہیں جو ملک کی ترقی کو نئی سمت دے رہے ہیں۔ ریاستی حکومت نے ریاستی ملازمین کے لیے انسانی وسائل سمپدا پورٹل پر اپنے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثوں کی تفصیلات آن لائن جمع کرانے کے لازمی قرار دیا ہے۔ 31 دسمبر 2025 تک حاصل کیے گئے اثاثوں کی تفصیلات 31 جنوری یعنی آج 2026 تک پورٹل پر آن لائن جمع کرنا ہوگا۔ اگر نہیں دیا تو فروری میں جنوری ماہ کی تنخواہ نہیں ملے گی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کل لوک سبھا میں 2026-27 کا مرکزی بجٹ پیش کریں گی۔ لوک سبھا میں بجٹ پیش کرنے کے بعد اس بجٹ کی ایک نقل راجیہ سبھا میں پیش کی جائے گی۔ 2019 میں جب سے محترمہ سیتا رمن نے خزانے کی وزارت سنبھالی ہے، یہ ان کا لگاتار نواں بجٹ ہے جو وہ پیش کریں گی۔ نریندر مودی حکومت کی تیسری مدت کار کا بھی تیسرا بجٹ ہے۔ بجٹ دستاویزات موبائل ایپ پر دستیاب ہیں جو پارلیمنٹ میں بجٹ سے متعلق خطاب مکمل ہونے کے بعد دستیاب رہیں گے۔ ووٹر فہرست کی خصوصی نظر ثانی مہم SIR کے تحت ریاست کے ووٹروں کی سہولت کے لیے آج ایک بار پھر سے سبھی بوتھ لیول افسران اپنے بوتھوں پر صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک ڈرافٹ ووٹر فہرست دکھائیں گے۔ ریاست کے چیف الیکٹورل افسر نودیپ رینوا نے بتایا کہ ایسے رائے دہندگان جو فوت ہو چکے ہیں، غیر حاضر ہیں، دوہرا اندراج ہے یا ٹرانسفر زمرے میں شامل ہیں، ان کی فہرست بھی دکھائی جائے گی۔ انہوں نے سبھی ووٹروں سے اپیل کی کہ اپنے بوتھوں پر جا کر 6 جنوری کو شائع ووٹر فہرست سے اپنا نام ضرور جانچ لیں۔ جن کا نام ووٹر فہرست میں نہیں ہے وہ فارم 6 کو ڈکلیریشن کے ساتھ بھر کر BLO کے پاس جمع کریں یا پورٹل پر آن لائن درخواست کریں۔ ایودھیا پہنچے رام مندر تعمیری کمیٹی کے چیئرمین نپیندر مشر نے مندر تعمیر کو لے کر ایک اہم معلومات ساجھا کرتے ہوئے نامہ نگاروں کو بتایا کہ 30 اپریل تک رام مندر سے متعلق سبھی تعمیری کام مکمل کر لیے جائیں گے۔ اس دوران انہوں نے بتایا کہ 19 مارچ کو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا مجوزہ ایودھیا دورہ ہے۔ صدر کے ہاتھوں سے رام مندر کے تعمیری کام میں لگے تقریباً 400 مزدوروں کو پروگرام میں اعزاز سے نوازا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ماہواری سے متعلق صفائی ستھرائی کا حق آئین کی دفعہ 21 کے تحت زندگی کے حق کا لازمی حصہ۔ سپریم کورٹ نے کل ریاستوں اور مرکز کی زیر انتظام علاقوں اور اسکولوں کو بہت سی ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ لڑکیوں اور خواتین کے لیے وقار، صحت اور برابری کو یقینی بنائیں۔ عدالت نے 6 سے 12ویں جماعت تک کے اسکول جانے والی لڑکیوں کے لیے ماہواری سے متعلق صفائی ستھرائی کی مرکز کی قومی پالیسی پر پورے بھارت میں عمل درآمد کی ہدایت دی ہے۔
لکھنؤ اور آس پاس کے اضلاع میں آج لصبح گھنا کوہرا چھایا رہا۔ محکمہ موسمیات نے پہلی کہرے اور درجہ حرارت میں کمی کی پیشن گوئی کی تھی۔ وارانسی میں بھی کئی دنوں سے کھلی دھوپ کے بعد اچانک موسم کا مزاج بدل گیا اور آج صبح گھنے کہرے کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت میں دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جونپور، شاملی، اٹاوہ، امروہہ، فرق آباد میں دیر رات سے گھنے کوہرا چھایا رہا، جس کی وجہ سے لوگوں کی گاڑیوں کی لائٹ جلا کر چلنا پڑا۔ کوشامبی ضلع میں آدھی رات سے گھنا کوہرا چھایا رہا، بارش کے امکان ظاہر کیے۔ محکمے کے مطابق 1 سے 2 دنوں مغربی ڈسٹربنس کی وجہ سے ریاست کے کئی اضلاع میں بارش کے امکان ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔